اب ایک بہت بڑا یونیورسل ٹروتھ آ رہا ہے. سورہ النساء کی آیت نمبر 78 میں، اینما تکونوا، تم جہاں کہیں پر بھی ہو، یدرکم الموت، موت تمہیں آ کر رہے گی. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، چاہے تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا، موت وہاں بھی تمہیں آ جائے گی. موت سے کوئی بھاگ نہیں سکتا. یعنی دنیاوی طور پہ کوئی شخص مضبوط قلعے میں آ جائے کہ مجھے کو مارنے کے لیے اندر نہیں آئے گا، سر باہر سے تو اندر آنے کی ضرورت نہیں ہے، اندر جو کچھ آپ کے اندر ہے وہ آپ کو مارنے کے لیے کافی ہے. ہارٹ فیلئر، کڈنی فیلئر، کینسر، کوئی بھی بیماری لگ سکتی ہے. باہر کی ٹریفک کو تو کسی حد تک آپ مینج کر سکتے ہیں، لیکن جو اندر چل رہا ہے وہ تو اتنا کمپلیکس نظام ہے کہ ذرا سی بھی آپ کی صرف جو سیلز کی خلیوں کی ڈسٹریبیوشن ذرا سی بھی ڈسٹرب ہو جائے، کینسر بن جاتا ہے. اس کے اوپر کسی کا کنٹرول ہے؟ کتنی ینگ ڈیتھس آپ آئے دن سنتے رہتے ہیں جی. 25 سال کا لڑکا تھا جی، 30 سال کا لڑکا تھا جی، ہارٹ فیلئر سے مر گیا جی. یہ بھی جو عفنان بھائی بتا رہے تھے، ان کے دوست سحری کر کے سوئے ہیں، اٹھے ہی نہیں ہے، 27-28 سال عمر ہے. تو وہ اللہ تعالیٰ نے ہر شخص کو جو ٹائم دیا ہے وہ، لہذا جس طرح اللہ کو ایک ماننا ضروری ہے نا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے ایک ایمان والے شخص کے لیے، اس طرح بالکل اس طرح یہ ماننا ضروری ہے کہ جو رات باہر ہے قبر کی وہ اندر نہیں ہے، اور جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہو سکتی. ایک لمحے، قرآن میں کئی جگہ یہ ٹاپک ہے کہ جب موت آئے گی ایک لمحے نہ آگے ہوگی نہ پیچھے. پھر سورہ آل عمران کے کانٹیکسٹ میں تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تک فرمایا، جب منافقین نے کہا نا کہ ہم نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا کہ غزوہ احد میں نہ جاؤ، نہ یہ جاتے اور نہ یہ قتل ہوتے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس طریقے سے کوئی موت ٹال سکتا ہے؟ تم لوگ بھی جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہو نا، اور تمہاری جان بخشی ہو گئی ہے، تم یہ سمجھ رہے ہو کہ قتال میں نہ جانے کی وجہ سے تم بچ گئے ہو. اگر تمہاری موت بھی اللہ نے مقدر کی ہوتی تو تم خود بخود اپنی مقتل گاہوں کی طرف کھینچے چلے آتے. اور اس کو سپورٹیو حدیث ہے صحیح مسلم کی، نبی علیہ السلام نے غزوہ بدر سے ایک دن پہلے زمین پہ لکیریں کھینچی تھی. کل یہاں پہ ابو جہل کی لاش پڑی ہوگی، کل یہاں پہ عتبہ کی لاش پڑی ہوئی ہوگی، اور صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کی قسم اگلے دن ہم نے ان کی لاشیں ایگزیکٹ انہی جگہوں پہ دیکھی. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو وحی کے ذریعے بتا دیا تھا کل یہاں پہ لاشیں پڑی ہوں گی. تو وہ اللہ نے ان کا موت کا وقت مقرر کیا ہوا تھا نا، اور نبی علیہ السلام کو بتا دیا، آپ نے اپنی امت تک وہ پیغام پہنچا دیا. یہاں پہ اگر کوئی کہتا بھی ہے نا جی کہ جی وہ جی جیڑی رات قبر ہی چاہیے وہ باہر نہیں، جیڑی باہر ہے وہ اندر نہیں ہے، یہ اکثر وہ بدماش گنڈے اور ڈان کہہ رہے ہوتے ہیں جو قاتلانہ حملے میں اپنے دوسرے جو مقابل ڈانوں سے بچ جاتے ہیں نا، تو پھر وہ کہتے ہیں او جی جیڑی لہی ہے نا جی وہ تے پوری کرنی ہے نا جی، انج تے نہیں کو مار سکتا. پھر ساتھ یہ بھی جملہ بولیں گے کہ جی وہ جو ہے نا مارنے والے سے بچانے والا جو ہے وہ ذات بڑی ہے. او بھائی مارنے والے بھی اللہ کی ذات ہے، بچانے والی بھی اللہ کی، کوئی بڑی نکی نہیں ہے، ایک کی ذات ہے جو مارتی بھی ہے بچاتی بھی ہے. لیکن ظاہر ہے وہ اس کانٹیکسٹ میں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ کوئی شخص کسی کو نہیں مار سکتا، تو بالکل ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہونا تو چاہیے اس کی بقیہ کی زندگی پھر دین کے مطابق گزرے. بقیہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر 4-5 گنڈے اور اکٹھے کر کے اپنا بدلہ اتارتا ہے اپنے مخالف سے، یہ رزلٹ نکالتا ہے اس سے. حالانکہ جو یہ شخص کہہ رہا ہے کہ جی جو رات قبر میں وہ باہر نہیں اور جو باہر ہے وہ اندر نہیں، اس کے بعد پھر اس کی زندگی چینج ہونی چاہیے نا، اسے اپنی موت اتنی سامنے دیکھ کے اسے اپنی آخرت کی تیاری کرنی چاہیے نا. لیکن وہ سورۃ الانعام میں ہے، اللہ تعالیٰ نے تو اس سے بھی بڑی بات کی ہے کہ جو نافرمان لوگ ہیں نا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا تب بھی یہی کام کریں گے. یہ ہم نے سر خود دیکھا ہے، یہ آبزرو کیا ہے. میرے اپنے آفس کے کولیگ ایک دفعہ کراچی سے فلائٹ لے کے تو وہ آ رہے تھے اسلام آباد، تو راستے میں کافی زیادہ موسم خراب ہو گیا. تو اور آپ کو پتہ ہے جب موسم خراب ہوتا ہے تو جہاز تو پھر ایک کٹی پتنگ کی طرح ہے نا، تیز ہوا کے اندر اس کو آپ لینڈ نہیں کروا سکتے، اور اڑے گا بھی تو کتنی دیر اڑے گا،
ایسی جگہ لے کے جانا پڑے گا جہاں پہ موسم ٹھیک ہو، اور ادھر پہنچنے سے پہلے اگر فیول ختم ہو گیا پھر تو جا کے وہ جنت یا جہنم میں ہی لینڈ کرے گا، دنیا میں نہیں لینڈ کر سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس جو لینڈنگ سے تھوڑی دیر پہلے ہی موسم خراب ہو گیا تو وہ پھر جہاز دوبارہ اٹھا لیا اس نے، پائلٹ نے، لیکن وہ جہاز قابو میں نہیں آ رہا تھا، اور آپ کو پتا ہے وہ پھر اچانک جو ہے نا کافی زیادہ گہرائی پہ وہ نیچے آتا ہے جہاز، یعنی ہوا میں اگر وہ سپوز تقریباً یہ 747 تو 10 کلومیٹر ہائٹ تک اڑتا ہے، تو وہ ایک کلومیٹر ایک سیکنڈ میں ایک دم نیچے آتا ہے۔ وہ جب ایک دم نیچے آتا ہے نا تو وہ ظاہر ہے کہ اگر آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں باندھی ہوئی تو آپ جا کے تو جہاز کی چھت سے جا کے لگیں گے، تو وہ بیلٹ پہلے بندھوا لیتے ہیں، اور پھر وہ اتنی زور سے کانپتا ہے۔ یہ تو میں نے خود بھی چائنا کی فلائٹ میں ایئر پاکٹس آتی ہیں پاکستان سے چائنا جاتے ہوئے، اتنی زور سے کانپتا ہے وہ جہاز کہ لگتا ہے کہ وہ یہ ابھی ٹوٹ جائے گا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، کیونکہ وہ ویسے تو انہوں نے ظاہر ہے وہ ہمارے علماء کرام نے تو نہیں بنایا ہوا کہ ناخالص ہو، وہ یعنی بڑا صحیح ڈیزائن کیا ہوتا ہے انجینئرز نے، اور اس کے اندر پوری ایک شاک ابزارو کرنے کی صلاحیت ہوتی ہے، وہ ہلتا بھی رہنا، وہ ٹوٹتا نہیں ہے، اس میں کافی ٹرسز لگا کے لچک موجود ہوتی ہے۔ بہرحال پھر بھی جو بندہ اندر بیٹھا ہوا ہے اس کو تو یہ سارے لوگ تو سائنسدان تو نہیں بیٹھے ہوتے، اور لگتا ہے کہ جناب ابھی جان گئی کہ، تو وہ جناب وہ کہتے ہیں کہ جی یعنی اس طرح لوگ کلمے پڑھ رہے تھے اور جناب چیخو پکار استغفر اللہ، جیسے کہ ابھی اگر اللہ نے ان کو دوبارہ بھی دنیا میں بھیج دیا، کیونکہ اب تو ان کے آخری وقت کے قریب آیا ہوا تھا نا، وہ تو یہ کنکلوڈ کر لیا، تو یہ اب جاتے ہی جو ہے نا ادھر سے مطلب سیدھا گھر نہیں جائیں گے، یہ مسجد میں جا کے پہلے وہ سنت والے 2 نفل پڑھیں گے جو سفر سے واپسی میں پڑھے جاتے ہیں، اور جتنی بے پردہ عورتیں اتریں گی یہ اتر کے اب جا کے پردہ یعنی وہ، بلکہ یہ جہاز میں بیٹھی ہوں گی اور موبائل پہ کہیں گی کہ جی برقع جو ہے خرید کے لے کے آؤ، ادو تک میں لینا ہی نہیں جہاز تو جدو تک کہ منو کو برقع نہیں دے گا، ٹھیک ہے نا جی۔ اور جو ہے نا وہ نماز کا ٹائم ہوا ہے تو وہ جہاز میں پہلے نماز پڑھیں گے تب نیچے اتریں گے، لیکن ایسا کوئی نہیں ہوتا، اس ٹائم چیخیں ہوتی ہیں اور لگتا ہے کہ جناب گئے کہ گئے۔ تو وہ کہتے ہیں خیر وہ سٹیبل ہوا، وہ سیالکوٹ لے گئے اس جہاز کو، تو وہ جب اتارا تو جناب اب لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں جی ہمیں جہاز سے باہر نکالیں، لیکن جہاز کا تو اصول ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی جدھر کی سواری ہے وہیں اتاریں گے، تھوڑی دیر ریسٹ کریں گے، جب موسم ٹھیک ہو تو دوبارہ اڑیں گے۔ اب جو موت سامنے دیکھ کے ایک مرتبہ تھا لینڈ کیا ہو، وہ کہتا ہے جی جناب تو وہ بتا رہے تھے کہ جہاز میں جناب انہوں نے منتیں کی، اب لاہور کی سواریاں تھیں جو وہ بھی کہہ رہی ہیں کہ جی آپ ہمیں یہاں پہ ہی اتار دیں، اسلام آباد پشاور کی سواریاں بھی تھی، وہ کہہ رہی تھی سیالکوٹ سے جناب ہم، کئی لوگوں نے کہا اسی پیدل چلے جائیں گے جناب، سانو لاؤ ہوئے تھے جہاز تو لاؤ تلے، ٹھیک ہے۔ تو وہ لیکن ان کا ایک اصول ہوتا ہے، وہ انہوں نے یہ چیک کیا کہ بھی جو سیالکوٹ کے یا قریبی علاقوں ان کو تو اجازت دے دی، لیکن دور والوں کو نہیں جناب آپ کو چھوڑ کے آئیں گے، وہ کہتے ہیں جناب مہربانی کرو سانو چھوڑ کے نہ ہو۔ تو اس طرح موت کا یعنی روب طاری ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ یعنی بات کرنا آسان ہے، جب موت سامنے آتی ہے نا بڑے بڑے لوگ، اور یہ سورۃ النام میں جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا نا کہ ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھیج دیں یہی کام کریں گے، تو یہ کرنا شروع ہو جاتے ہیں نا۔ میں خود اسلام آباد میں پشاور موڑ جو ہے نا G8 مرکز، اس پشاور موڑ بھی کہتے ہیں، جس طرح G9 مرکز اسلام آباد میں اسے کراچی کمپنی کہتے ہیں، تو ادھر میں ایک دفعہ ایک ٹیکسی میں نے لی، تو وہ ٹیکسی والے سے میری ڈسکشن شروع ہوئی، تو وہ کہنے لگا جی مجھے تو اللہ تعالیٰ نے نئی زندگی دی ہے، کہتا ہے جی میں ادھر ہی کھڑا ہوا تھا تو پیچھے سے ایک بڑا ٹریلا آ کے چڑھ گیا، یہ ٹریلے آپ کو پتا ہے کس سپیڈ پہ چل رہے ہوتے ہیں، یہ بڑے بڑے جو وہ ڈیمپرز جن کو ڈیمپر کہتے ہیں، اور کہتا ہے جی میں تو گھر والے بھی آ کے بس سارے رشتہ دار کے کر کے مل کے جا رہے تھے، شفا انٹرنیشنل میں وہ کئی ہفتے تک وینٹیلیٹر کے اوپر رہا، وینٹیلیٹر پہ اس طرح کے جو لوگ ہیں بہت کم ہی ہوتا ہے کہ واپس آئیں، پھر آہستہ آہستہ ریکوری ہو گئی، یعنی وہ تو موت کے منہ سے بلکہ نئی زندگی لے کے واپس آیا۔ تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا کہ اب تم مطلب زندگی کیسے گزار رہے ہو، نماز پڑھتے ہو، مسلمان ہو؟ کہتے جی ٹائم لگ جاتے پڑھ لیتی ہے۔ تو میں نے کہا صدق اللہ العظیم، اللہ نے سچ فرمایا، اگر ہم انہیں دنیا میں دوبارہ بھی بھیج دینا پھر یہ وہی کام کریں گے جو یہ کرتے رہے۔ تو اتنا قریب سے بھی موت کو دیکھ کر لوگ جو ہے نا وہ
پھر بھی یہ باز نہیں آتے اپنی حرکتوں سے. موت بہت بڑی حقیقت ہے. کاش اس پہ ہمارا ایمان بھی اس لیول کا ہو تو پھر انسان کا قبلہ درست رہتا ہے. آپ دیکھیں سورہ البقرہ کے سٹارٹ میں اللہ تعالیٰ نے جو ذکر کیا ہے اہل ایمان کا, اس میں کیا فرمایا؟ والذین یؤمنون بما انزل الیک, وہ ایمان لاتے ہیں جو اے نبی تمہاری طرف نازل ہوا, وما انزل من قبلک, اور جو نازل ہوا تم سے پہلے, اس پہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ھم یوقنون, اور آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. آخرت کے لیے ایمان کا لفظ بھی کافی نہیں, اللہ نے سمجھا یقین, کیونکہ قبلہ تبھی درست ہوتا ہے جب انسان کو یہ پتا ہو کہ میں نے مر کے کسی کے حضور اکاؤنٹیبل ہونا ہے, جواب دہ ہونا ہے. آج یہ جتنے لوگ کہتے ہیں نا جی جو قبر سے باہر رات ہے وہ اندر نہیں, جو اندر ہے وہ باہر نہیں ہے, یہ صرف ان کی منہ شگافی ہیں. واقعی اگر ان کا یقین ہو تو آرام خوریاں کر رہے ہوں, لوگوں کا مال ناحق طریقے سے ہڑپ کر رہے ہوں, اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کر رہے ہوں, ماں باپ کے ساتھ بے سلوکی والا معاملہ کر رہے ہوں, بیوی بچوں پہ ظلم کر رہے ہوں, بہن بھائیوں کی جائیداد دبا رہے ہوں, معاشرے کے لیے ناسور بنے ہوئے ہوں, ایسے لوگ نہیں, پھر تو ان کو بالکل سیدھا ہو جانا چاہیے. تو بات کہاں سے شروع ہوئی تھی کہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ تم اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو نا, تب بھی موت تمہیں آ کر رہنی ہے. موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا, کیونکہ موت تو اللہ تعالیٰ نے بھیجنی ہے. اللہ کے پاس تو کروڑوں آپشنز ہیں. ایگزٹ تو ہر شخص کا اس دنیا سے لکھا ہے, خواہ ایئر کریش میں ہو, چاہے ہارٹ فیلئر سے ہو, خواہ کسی شیر کے پیٹ میں جا کے ہو, خواہ کڈنی فیلئر سے ہو, خواہ کسی روڈ ایکسیڈنٹ میں ہو, ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے اور وہ طے ہے, اس سے آگے پیچھے نہیں ہوگا. البتہ جو قاتل کو ہم سزا دیتے ہیں اس لیے کہ قاتل جو ہوتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ نے یہ کام کرنے سے منع کیا ہوا ہے, وہ اس کی وجہ سے اسے سزا دی جاتی ہے. اس وجہ سے نہیں کہ وقت سے پہلے اسے قتل کر اس نے مار دیا, کیونکہ اس نے مارا اپنی ول سے ہے, نافرمان, اس کی تو موت آنی تھی. اور اللہ تعالیٰ کو تو اپنے علم سے یہ بھی پتا ہے کہ کس نے کیا کرنا ہے, لیکن اللہ نے کسی کو پابند نہیں اپنے علم کا کیا کہ تو نے یہ کرنا ہے, بلکہ اللہ نے مستقبل کو فورس ہی خود ہی کیا ہوا ہے. جس طرح ایک استاد جب کسی نالائق شاگرد کو پیپروں سے ایک ہفتہ پہلے کہتا ہے کہ پتر تو فیل ہو جانا ہے, اور وہ فیل ہو بھی جائے, تو اس استاد کو آگے نہیں گلا کر سکتا ہے وہ اسٹوڈنٹ کے سر جی تہاڈی زبان بڑی کالی ہے, تسی کیا سی تاں میں فیل ہوئے, میں نے بڑی محنت کی سی. نہیں, تو اللہ تعالیٰ کو تو ڈیوائن علم بڑا کامل ہے, وہ مستقبل کے بارے میں فورس ہی کرتا ہے. اب رہا یہ معاملہ کہ اللہ نے ہمیں اس آزمائش میں ڈالا کیوں ہے, تو وہ اللہ نے اس کو بیان کر دیا ہے. لا یسأل عما یفعل, اللہ کو کوئی نہیں پوچھ سکتا کہ اس نے یہ کیوں کیا. وہم یسألون, اور اللہ ہر ایک کو پوچھے گا. تو ابھی تو فی الوقت اللہ نے جس امتحان میں ڈالا ہے اس میں آپ نے گیون سرکمسٹانسز میں پرفارم کرنے کی کوشش کرنی ہے. ہماری ایک اکیڈمی کے بڑے قریبی ہمارے ممبر عمر بھائی فوت ہو گئے آلموسٹ 37 ایئرس کی ایج میں, اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے. اور ماشاءاللہ انہوں نے اپنی ینگ ایج کے اندر اپنے عقیدہ توحید کی اصلاح کی, اپنے گھر والوں تک اصلاح پہنچائی, اپنے والدین تک پہنچائی. خوش قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو جوانی میں خود بھی توبہ کرتے ہیں اور اپنے بوڑھے بوڑھے 70-80 سال کے ماں باپ جو روایتی دین کو, قبر پرستی کے دین کو لے کے چل رہے ہوں, بزرگ بابوں کے دین کو, ان کو بھی وہ اپنے ساتھ اس رائے حق پہ لانے میں کامیاب ہو جائیں. یہ نصیب والوں کا حصہ ہے. تو ان میں سے ایک ہمارے وہ عمر بھائی بھی تھے. ان کا جنازہ بھی آپ کو پتہ ہے میں نے پڑھایا تھا, جیلم کی تاریخ میں چند بڑے جنازوں میں سے تھا, وہ ہزاروں لوگ اس میں شریک تھے. تو ان کی اچانک ڈیتھ ہوئی ہارٹ فیلئر سے. ینگ ایج میں اگر کسی کو ہارٹ اٹیک ہو تو یہ چانس ہوتے ہیں کہ اس کا ہارٹ فیل ہو جائے گا, کیونکہ ہارٹ ریئیکٹ کرتا ہے. بوڑھا بندہ پھر بھی سروائیو کر جاتا ہے. تو مجھے صحیح طرح یاد ہے کہ وہ ان کا ہارٹ فیل ہونے سے کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے, 2017 میں جب میرے پہ پہلی دفعہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی 28 اکتوبر کو, اور اس میں میرا کافی خون بھی ضائع ہوا, کافی زیادہ زخم آئے, آپ لوگوں کو پتہ ہے. تو اس کے بعد میں عمر بھائی کے پاس ایک دفعہ گیا, ان کے شاپ پہ, ان کی فرنیچر کا بہت بڑا کاروبار ہے جیلم میں. تو میں نے گپ شپ شروع ہوئی تو مجھے کہتے ہیں علی بھائی میں چاہ رہا ہوں آپ کے لیے نا کوئی باڈی گارڈ رکھ دیتے ہیں.
تو میں اس کی پیمنٹ کر دیا کروں گا. تو میں نے ان کو کہا کہ میرے بھائی آپ کا ابھی تک یہ یقین کامل نہیں ہوا کہ موت کو کوئی ٹال نہیں سکتا. تو پھر میں نے ان کو یہی آیات کوٹ کی تھی کہ اپنے آپ کو مضبوط، اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، تم جہاں کہیں بھی ہو موت تمہیں آ کے دبوچ لے گی، خواہ اپنے آپ کو مضبوط قلعوں میں بھی بند کر لو. تو میں نے ان کو بھی یہ بات سمجھائی. میں نے کہا میرے بھائی باہر کی ٹریفک کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں، کسی حملہ آور کو تو آپ روک سکتے ہیں، اندر جو اتنی کمپلیکس ٹریفک ہے، روزانہ میرا دل 1,00,000 دفعہ دھڑک کر 10,000 لیٹر خون پمپ کرتا ہے میری نسوں میں، اس ٹریفک کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 25 دفعہ ڈریسز کرتے ہیں روزانہ میرے گردے، یہ کام کرنا چھوڑ دیں، اس کو کون کنٹرول کر سکتا ہے؟ 23,000 دفعہ آلموسٹ پھیپڑے سانس اندر کرتے ہیں، اتنی دفعہ باہر کرتے ہیں. اب تو یہ کورونا کی وجہ سے لوگوں کو پوچھے نظر ان کو سانس لینا کتنا مشکل ہو رہا ہے، ریکوری ہوتے بھی کئی مہینے لگتے ہیں. یہ سانس ہمیں خود لینا پڑ جائے نا یاد کر کے، ایک دن نہیں آپ سانس لے سکتے. 12,000 دفعہ ہماری یہ پلکیں جھپکتی ہیں، اور یہ اگر آپ کو روزانہ یوں کرنی پڑ جائے تو بس پھر آپ کوئی اور کام نہیں کریں گے، یہی کرتے رہیں گے. تو یہ سب کچھ میری مرضی کے بغیر اللہ تعالیٰ یہ سارے معاملات کو لے کے چل رہا ہوتا ہے. تو ہم باہر کی ٹریفک کو تو شاید مینج کر لیں کسی حد تک، وہ بھی کنفرم نہیں ہوتا. کئی بار روڈ ایکسیڈنٹ میں آپ دیکھتے ہیں لوگ اپنی جگہ پہ صحیح سائڈ پہ جا رہے ہوتے ہیں، مخالف سمت سے کوئی گاڑی آتی ہے، اس کا ٹائر پھٹتا ہے، وہ لڑکتی ہوئی دوسری طرف آ کے 4-5 بندے نیچے دے دیتی ہے. اب ان کا تو کوئی قصور نہیں ہے، وہ تو ہوتے ہی دوسری. یہ تو میں نے خود اس طرح کے ایکسیڈنٹس اپنی آنکھوں سے بھی دیکھے ہیں، تو پتہ ہی نہیں چلتا. تو باہر کی ٹریفک کو آپ کسی حد تک مینج کر لیں گے، لیکن اندر کی ٹریفک کو تو کوئی بھی نہیں کر سکتا. اور دیکھیں کچھ عرصے کے بعد ان کی اندر کی ٹریفک ہی فیل ہوئی اور دنیا سے چلے گئے. اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت کرے، انہیں نیک کاموں کا اجر دے، ان کی برائیوں سے درگزر کرے، اور ہمیں بھی اپنی موت سے پہلے قبر و آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم من احییتہ منا فاحیہ علی الاسلام ومن توفیتہ منا فتوفہ علی الایمان، آمین. وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ، اور جب انہیں کوئی اچھائی یا بھلائی پہنچتی ہے، یقولوا هذه من عند اللہ، تو یہ کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اللہ کا بڑا کرم ہے. یہاں پہ بھی لوگ کہتے ہیں نا اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے، یہ بات بالکل درست ہے اگر واقعی یہ یقین ہے تو. وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ، لیکن جب کوئی تکلیف پہنچتی ہے نا انہیں، دین کے راستے میں تکلیفیں تو آئیں گی، یقولوا هذه من عندک، وہ کہتے ہیں کہ اے نبی یہ تمہاری وجہ سے سب کچھ ہوا ہے. نعوذ باللہ. یہ آپ اندازہ کریں کہ یہ امتحان کتنی مشکل چیز ہوتی ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کے بھی پاؤں ڈگمگانا شروع کر دیتے ہیں. یہاں پہ بھی ہوتا ہے جب کوئی وہ جی جناب اے نہ ہوتا، بس اے ایڈا تھوڑا مسئلہ ہویا نا تسی دیکھتے جناب کوئی مسئلہ نہیں، سب کچھ ٹھیک ہے. ہمیں بھی کئی لوگ کہتے ہیں جناب کہ یہ جو یہ ہے نا، آپ اس ٹاپک میں یہ 1-2 جملے آپ نہ بولیں تو آپ دیکھیں کچھ نہ جناب جملے یہ سب کچھ یہ اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت پہ نہ آ جائیں. ان کو جملوں کا مسئلہ نہیں ہے، ان کو مسئلہ یہ ہے کہ جو ان کے لوگ ان کو چھوڑ گئے اور ان لوگوں کے ساتھ ان کا روزگار وابستہ ہے، ان کے چندے وابستہ ہے، وہ تو جب تک ان کی ملت پہ نہیں آئیں گے وہ راضی نہیں ہوں گے. اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ جو باتیں ہم نے کہی نہیں ہوتی وہ ہمیں تھوپ رہے ہوتے ہیں آؤٹ آف کنٹیکسٹ. تو پھر وہاں تو اس طرح کے تو کوئی کلپ نہیں بننے چاہیے جس میں نے ایک بات ایک انداز میں کی نہیں ہے اور وہ اس کو جان بوجھ کے کر رہے ہیں. یہ تو نہیں ہونا چاہیے. تو وہ جو بے ایمانی پہ اترے ہیں ان کا کوئی علاج نہیں ہے. اور یہ دیکھ لیں ٹیم لیڈر کو وہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ کا بڑا فضل ہے، یہ جو کچھ ہوا یہ آپ کی وجہ سے. نعوذ باللہ. قل کل من عند اللہ، اے نبی فرماؤ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. انا للہ وانا الیہ راجعون، چاہے کوئی مصیبت ہے پریشانی سب اللہ کی طرف سے آتی ہے اور اس کی طرف لوٹ کے جانی ہے. ہم بھی اللہ کی طرف سے ہیں، اس کی طرف لوٹ جائیں گے. فما لہؤلاء القوم
لا یکادون یفقہون حدیثا، تو کیا حال ہے اس قوم کا کہ کوئی بات سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے.